بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 17ویں پارے سے سورہ انبیاء، جس کے آغاز میں اللہ کریم نے بتایا کہ دنیا اپنی اختتام کے قریب ہے، حساب و کتاب کا وقت قریب ہے، لیکن لوگ غفلت میں ہیں۔ کوئی بھی اللہ کی طرف سے ہدایت آئے تو وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا اپنے اختتام کے قریب ہے، اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے، اور حساب کا وقت آنے والا ہے۔ لوگ غفلت میں ہیں، ان کے دل غافل ہیں، آپس میں کہتے ہیں یہ شخص تو ہماری طرح ہی ایک انسانی ہے، رسول کا ایک رسول کیسے ہے؟ کبھی کہتا ہے یہ تو اس کا کلام تو سحر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شعر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے کہ کھانے پینا اور بشری تقاضے بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر پیغمبر آیا تو انسان ہے، اور اس پر بشری تقاضے بھی ساتھ تھے، بال بچے بھی تھے، کھانا پینا بھی تھا، لیکن وہ اللہ کا رسول ہوتا اور رسالت کے منصب پہ ہوتا ہے، اسے اللہ اپنی وحی سے اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ کہنے لگے یہ کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھا رہا جو پہلے پیغمبر دکھایا کرتے تھے۔ فرمایا قرآن سے بڑا کیا معجزہ ہو، اور فرمایا اس قرآن کی خصوصیت ہے کہ کسی بھی قوم کو دیکھ لیں تو اس کی تصویر آپ کو اس میں نظر آئے گی۔ ناکام لوگوں کا تذکرہ بھی ہے، کامیاب لوگوں کا تذکرہ بھی ہے، فرما برداروں کا بھی ہے، نافرمانوں کا بھی ہے، ایمان والوں کا بھی ہے، کفار کا بھی ہے، ہر قسم کے لوگوں کا تذکرہ اس میں ہے۔ فرمایا تمہارا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ قرآن ایک آئینہ ہے، جو اپنے آپ کو اس میں دیکھنا چاہے تو نظر آئے گا اس کو۔ ایک بزرگ تھے احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، اپنے آپ کو دیکھنے لگے، دیکھتے دیکھتے ایک آیت 10ویں سپارے کی ایک آیت پر پہنچے تو فرمانے لگے اے اللہ میں نے اس آیت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیا، اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ نیکی بھی کرتا ہوں، برائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اپنے برائی کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے غلط ہو گیا، غلط ہوا، اپنی غلطی پہ اصرار نہیں کرتا، اور اپنی غلطی کو نیکی نہیں بناتا، اور اپنی برائی کو اچھائی نہیں سمجھتا، غلطی کو غلطی سمجھتا ہوں، ہو جاتی ہے غلط، اعتراف کرتا ہوں۔ تو قرآن آئینہ ہے۔ پھر مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا جو اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، جب اللہ کے عذاب کی آثار نظر آئے تو بھاگ نکلے۔ اللہ نے فرمایا بھاگنے کی ضرورت نہیں، وہیں رہو، اب تمہیں اپنے عیش و عشرت کے اندر ہی ہلاک کیا جائے گا، تمہارے یہ سارے مادی نقشے تمہیں نہیں بچا سکتے۔ ایسی پکڑ ہوئی کہ وہ بجھی ہوئی خاک کی طرح ہو گئے، خاموش۔ فرما اللہ ایک، اگر دو خدا ہوتے تو نظام کیسے چلتا؟ ایک کہتا ہے بارش ہونی چاہیے، ایک کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے، ایک گرمی ایک سردی، معبود برحق ایک ہے، اور ہر نبی کی دعوت یہی رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام۔ صدیوں سال پہلے ایک حقیقت قرآن نے بتائی کہ سارے آسمان اور زمین یہ ایک تھے۔ آج 200 سال بعد ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ ہاں یہ سارے سیارے آپس میں ملی ہوئے تھے، بعد میں ان کو جدا کیا گیا۔ تو صدیوں سال پہلے قرآن نے اس حقیقت کو بتایا کہ زمین و آسمان ایک تھا۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین کو الگ کر دیا، آسمان فرشتوں کے رہنے کے لیے، زمین انسانوں کے رہنے کے لیے، اور بتایا کہ ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے۔ اور آج دنیا تحقیق پہ بیٹھی ہے کہ ہر چیز جس میں زندگی ہے اس کی اصل پانی ہے، پودا ہے، کیڑا ہے، جس چیز میں زندگی ہے اس کی اصل پانی سے۔ یہ انکشاف صدیوں سال پہلے قرآن نے کیا، تو اس سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا کہ ہر چیز کی زندگی پانی سے۔ اور اس اللہ کریم نے زمین پہ پہاڑ گاڑ دیے، اور پہاڑوں میں راستے بنا دیے،
سورج چاند کا یار سارا نظام ہے، ستارے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں ایک نظم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر ذرا بھی اپنے مدار سے ہٹے تو اس کائنات کا نظام درم برم ہو جائے، اور صدیوں سے چل رہا۔ کون ذات؟ ایک اللہ کی ذات، ایک اللہ کی ذات۔ اور بتایا کہ نعمت اور مصیبت دونوں آزمائش ہے، نعمت اور مصیبت دونوں میں آزمائش ہے۔ نعمت میں یہ آزمائش ہے کہ شکر کتنا کرتا ہے، مصیبت میں یہ آزمائش ہے کہ صبر کتنا کرتا ہے۔ نعمت اور مصیبت دونوں آزمائش ہے، اور ایمان والا نعمتوں میں شکر کرتا ہے، مصیبتوں میں اللہ کا رضا کی خاطر صبر کرتا ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی سلوک کیا، مذاق اڑایا، لیکن ایک دن آنے والا ہے جہاں سارے اعمال کا وزن ہوگا۔ اللہ میزان ترازو رکھیں گے، اعمال تولے جائیں گے، ذرہ ذرہ تولا جائے گا۔ زبان کے یہ بول فضا میں ختم ہو گئے، نہ ختم نہیں، ریکارڈ ہو گئے۔ اعمال تولے جائیں گے۔ بات کیسے تولی جائے گی؟ تو آج تو آسان ہے، آج تو گرمی بھی تولی جاتی ہے، سردی بھی تولی جاتی ہے، ہوا کا بھی وزن معلوم کیا جاتا ہے، اس کی گرمی سردی بھی معلوم کی جاتی ہے، تو اللہ کے لیے اعمال تولنا کیا مشکل۔ پھر اللہ کی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ ایسے ماحول میں ان کو اللہ نے بھیجا جہاں ہر طرف شرک ہی شرک تھا، بت بنائے ہوئے تھے، بت خانے تھے، ان کے سامنے جا کر عبادت کرتے تھے، نظر و نیاز ان کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بہت سمجھایا، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو کوئی عملی انداز اختیار کیا جائے ان کو سمجھانے کا۔ ایک ان دن ان کا جشن کا تھا، باہر نکلے، آپ بت خانے میں داخل ہوئے، اور بت خانے کسی کی گردن اڑائی، کسی کا سر اٹھایا، کسی کی ٹانگ کاٹی، کسی کا بازو توڑا، اور سب سے بڑے کو کچھ نہیں کہا، اس کے کندھے پہ وہ ہتھوڑا رکھ دیا۔ اب جب وہ قوم آئی، اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا، غضبناک ہو گئی، تذکرے کرنے لگے کون ہے یہ؟ کہا ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ کبھی بھی ہمارے معبودوں کا تذکرہ اچھا نہیں کرتا۔ اس کو بلاؤ، انت فعلت هذا بآلیتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ اشر کیا ہے؟ فرمایا کبیرہم فاسألوا، بڑے سے پوچھ لو، اس کے بڑے سے پوچھ لو، بیٹھا ہے اس سے پوچھ لو کس نے کیا ہے۔ شرمندہ ہوئے، جانتے ہو یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ فرمایا تف ہے تم پہ، جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے وہ کیسے خدائیں کہ تمہاری حفاظت کریں۔ اف لکم، تف ہے تم پہ۔ ہاں بھائی، جب اللہ کا در آدمی چھوڑتا ہے تو پھر پتھروں کے سامنے سجدے کرتا ہے، پھر آگ کو پوجا کرتا ہے، چمک دمک والے کوئی بھی کنارے پہ جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، خدا کی پھر ایسی مار پڑتی ہے۔ اف لکم، بت کا حکمران تھا، مشرک تھا، آگ جلائی گئی۔ نارے نمرود کی آگ، اس نے آگ جلائی ہے اور آپ کو اس آگ میں پھینکا گیا، اور اتنی زوردار آگ تھی کہ فضا میں پرندہ بھی اڑتا تو وہ بھی جلس جایا کرتا۔ کیسے پھینکا؟ اس زمانے کی توپ جسے منجنیق کہتے ہیں، اس زمانے کا توپ، اس کے ذریعے آپ کو دور سے اس میں پھینکا گیا۔ لیکن اللہ اللہ ہے، نارے نمرود کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے گلزار بنا دیا، ٹھنڈی ہو گئی، اور ساتھ اللہ نے یہ حکم اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، بردم و سلام، سلامتی والی ٹھنڈک ہو، کیونکہ ٹھنڈک سے بھی بس اوقات تکلیف ہوتی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آج ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ اللہ آج بھی ہے اور اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہے، آج بھی اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے، چاہے تو موت کے نقشوں میں زندگی دے دے، اور چاہے تو زندگی کے نقشوں میں موت دے دے، اور چاہے تو ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے، چاہے تو عزت کے نقشوں میں ذلت دے دے، چاہے تو صحت کے نقشوں میں بیمار کر دے، اور چاہے تو بیماریوں کے نقشے میں صحت دے دے۔ الا لہ الحکم، فیصلہ اسی کا چلتا۔ وہ اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ، چاہے تو سونے کو مٹی کر دے، اور چاہے تو ہاتھ رکھ کے تو آدمی اللہ رب العزت مٹی کو سونا بنا دے۔
چاہے تو رزق کے سارے نقشے، ہاں، ان کو جسے کہیں کہ ویران کر دے، اور چاہے تو اللہ اپنے خزانوں سے، رزاق ہے، اپنے خزانوں سے دے دے۔ وہ ذات بہت بڑی ہے، وہ ذات کی قرآن کہانیاں نہیں بیان کرتا، قرآن اللہ کی قدرت بیان کرتا ہے، تاکہ دنیا کی طاقتوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، غیروں کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، اس مولا کے برحق کی اس معبود برحق کو پہچانو، بڑی قدرت والی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حفاظت دی، نجات عطا فرمائی۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے بھتیجے تھے، پھر اللہ نے آپ کو بیٹا اسماعیل اسحاق عطا فرمایا، اور آپ کو بھتیجا لوط علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے۔ بڑی گندی قوم تھی حضرت لوط کی، جس کی طرف آپ کو بھیجا گیا، اس کے عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے پاس ایک مقدمہ آیا، اور پھر اللہ نے انہیں حکمت دی اور فیصلہ فرمایا، اور ایسی داودی آواز تھی، لہن داودی مثالی تھی، جب آپ کچھ اللہ کا کلام پڑھتے اور اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ پڑھنے لگتے، ہوا میں فضا میں کھڑے پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے، ایسی آپ کی آواز۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے جنات کو مسخر کر دیا، ہوا کو مسخر کر دیا، آپ ہوا کے دوش پہ سفر کیا کرتے تھے، جنات آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑی آزمائش سے گزرے، اللہ کے بڑے پیارے، بڑے آزمائش سے گزرے، لیکن آپ اللہ میاں آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ میرا ایوب میرا وہ بندہ ہے جس نے میری طرف رجوع میں کمی نہیں کی، اور پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور آپ کو صحت ملی، آزمائش کے دن ختم ہوئے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، آپ کو مچھلی نے اپنے اندر پیٹ میں لے لیا، کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو پکارا کس کو؟ اللہ کو، اور یوں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا۔ تو پیغمبر مشکلات میں کسے پکارتا ہے؟ اللہ کو۔ تو مسلمان بھی مشکلات میں کسے پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا۔ سمندر کا اندھیرا، لہروں کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پیغمبر جانتے ہیں کہ سننے والی ذات کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات۔ اور یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ کسی بھی مشکل کے وقت میں اسے یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ مشکلیں حل فرما دیا کرتے۔ لا الہ الا اللہ سبحانہ، اسی کا تذکرہ، پھر مختلف نبیوں کے تذکرے، اور سب کا پیغام ایک ہے، جو بھی اچھی عمل کرے گا، جو بھی نیکی کرے گا ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرے گا۔ جو بھی ایمان کے ساتھ اچھی نیکی کرے گا، اللہ کریم اس کی بڑی قدر کرے گا۔ اسی کا تذکرہ پھر قیامت کا تذکرہ ہے، جہاں ساری دنیا لپیٹ لی جائے گی، نامہ اعمال کھول دی جائیں گے، اس کا تذکرہ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص شان ہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا آخرت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، ساری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت بنایا۔ آپ کے پاس جو زندگی ہے اس میں ساری انسانیت کی فلاح اور کامیابی اور اللہ کی رحمت کے فیصلے اس زندگی پر ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ حج کا تذکرہ ہے، جس کے آغاز میں قیامت کا تذکرہ ہے کہ وہ قیامت کا حادثہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے، بہت خوفناک ہے، بہت زبردست ہے، کہ دودھ پیتی بچے مائیں انہیں بھی بھول جائے گی، حاملہ عورت اپنا حملہ گرا دے گی، ہوش نہیں رہے گا، ایسا خوفناک حادثہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور فرمایا وہ حادثہ آئے گا، کیسا آئے گا؟ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو اپنی تخلیق پہ غور کرو، تمہیں کن ادوار سے ہو کر تم آج یہاں پہنچے ہو۔ ایک نطفہ تھا، اور وہ نطفہ مختلف خوراک سے بنا، ماں کی چھاتی کا پانی اور باپ کی پشت کا پانی، اور اس پانی سے اللہ نے خون بنایا، پھر گوشت بنایا، پھر ہڈیاں بنی، اور پھر اس کے بعد ایک ٹکڑا بنا، اور پھر بچہ دنیا میں آیا۔ کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے اور کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، یہ سارے ادوار انسان پہ آتے ہیں نا۔ تو جو اللہ رب العزت مختلف ذروں سے اکٹھا کر کے ایک پانی سے انسان بنا سکتا ہے، اس ذات کے لیے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل۔
وہ بڑی قدرت والی ذات، اسی کا تذکرہ فرمایا. لیکن فرمایا بعض لوگ ایسے جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں لیکن ان کی نظریں مفادات پر ہوتی. اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ان کی نظریں مفادات پر ہوتی. اگر اس بندگی سے مفادات پورے ہو رہے تو بڑے مطمئن، اور جہاں اللہ کی اطاعت کرنے میں ذرا سی آزمائش آ گئی، مفادات خطرے میں پڑے، کنارہ کشی اختیار کر اللہ کی بندگی سے دستبردار ہو جاتے. فرمایا دنیا آخرت ان کی برباد. پھر مختلف لوگوں کا تذکرہ فرمایا. ایک وہ ایمان والے جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور دوسرے وہ یہودی، تیسرے نصرانی، چوتھے مجوسی جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، پانچویں صائبی صاحب اب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور چھٹے مشرک جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. فرمایا جو ایمان لے کے آئے گا اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گا وہ کامیاب ہو. اس کا تذکرہ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. جبل قیس ایک پہاڑ پر اللہ نے حکم دیا اب آواز لگائیے لوگ حج کو آئیں. اللہ اپنی قدرت سے اس آواز کو ساری دنیا میں پہنچایا. جس نے اس وقت لبیک کہا قیامت سے پہلے وہ حج ضرور کرے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پکارنا تھا. فرمایا اللہ کی طرف آنا اور اس عبادت کرنا، اس میں دنیا آخرت کے فوائد ہیں. اور پھر قربانی کا تذکرہ ہے. ہر امت میں قربانی رہی ہے، اس امت کی بھی یہ قربانی ہے. قربانی اللہ گوشت اور اس کو خون کی ضرورت نہیں، اس کا تو وہ تو تمہارا جذبہ دیکھتا ہے، تمہاری نیت دیکھتا ہے. اصل ہے اللہ کو راضی کرنا. 70 سے زائد آیتیں آئیں مسلمانوں پر. لڑنا نہیں، جنگ نہیں کرنا، قتال نہیں کرنا، برداشت کرو، صبر کرو، معاف کرو. پھر پہلی آیت قرآن کی آئی جس میں مسلمانوں کو جہاد کی اور قتال کی اجازت ملی، اور پھر ساتھ ساتھ جہاد اور قتال کی حکمت بھی بتائی کہ جہاد قتال اس لیے ہے کہ یہ کفار سر چڑھ رہے ہیں اور یہ غرور میں مبتلا ہیں، اور اگر یہ قتال نہ ہوا، جہاد نہ ہوا تو یہ غالب آ جائیں گے، جس سے دنیا میں اللہ کے گھر ویران ہو جائے. دنیا میں کفر کا غلبہ بڑی منحوس چیز ہے، جس کی نتیجہ یہ کہ آج دنیا میں اللہ کے گھر ویران ہیں. آپ تو پاکستان میں بیٹھے ہیں اور پھر کراچی میں بیٹھے ہیں اور یہ ماحول ہے، ورنہ کئی سارے دنیا میں ممالک ایسے ہیں جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان آیا ہے یا نہیں ہے، جہاں پتہ ہی نہیں لگتا. مسلمان ملکوں کا بھی حال یہی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ رمضان آیا بھی ہے یا نہیں آیا. تو جب کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو اللہ کے گھر ویران ہونے لگتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، حضرات صحابہ کا، خلفاء راشدین کا، کہ جب زمین پر انہیں اقتدار ملتا ہے تو یہ زمین پر اقتدار لے کر کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، برائی کا سد باب کرتے ہیں اور اچھائی کو فروغ دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کا آئین ہے، اسلامی حکومت کا یہ آئین ہے اور ایک اسلامی حکمران کی ذمہ داری ہے. اور حضرات صحابہ کو جب اس زمین پر اقتدار ملا تو انہوں نے اس ذمہ داری کو، اس آئین کو نافذ کیا. اور ہم نے جب ان کو زمین پہ اقتدار دیا، انہوں نے زمین پر نظام صلاۃ، نظام نماز کا قائم فرمایا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنے تمام والیوں کو، جو مختلف گورنر تھے علاقوں کے، خط لکھا اور خط میں یہ پیغام بھیجا کہ میرے نزدیک سب سے اہم ترین چیز نماز کا اہتمام ہے، اور مجھے پتا ہے اگر تم اس میں کوتاہی کرو گے تو تم کبھی بھی مخلوق کا حق صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکتے. جب محسنوں کے محسن کا حق کا تمہیں خیال نہیں تو مخلوق کا کیا خیال رکھو. تو فرمایا کہ ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ برائی کا سدباب ہو اور نیکیوں کو فروغ دے. اور آج پوری اسلامی دنیا میں معاملہ بالکل برعکس ہے. ہاں، برائیوں کو فروغ، اس کی حوصلہ افزائی، اس پہ ایوارڈ ملتے ہیں، انہیں قوم کا اثاثہ سمجھا جاتا ہے جو برائیوں کو پھیلاتے ہیں، اور نیکی کا راستہ روکا جاتا، اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی. یہ المیہ ہے امت اسلامیہ کا. اسی کا تذکرہ فرمایا زمین پہ دیکھو کیسی قوموں پر اللہ کی پکڑ آئی جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی.
اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا جو نیکی اور ایمان کی زندگی اختیار کرے گا یا اللہ کے خاطر ہجرت کرے گا، اللہ اس کو پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے، اور وہ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، زمین و آسمان کا سارا نظام اسی کا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، موت کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ جن کے یہ پرستش کرتے ہیں غیر اللہ کی، فرمایا یہ عابد عبادت کرنے والا بھی کمزور، ان کا معبود بھی کمزور۔ اگر ان کے سامنے سے کوئی خوراک لے کر مکھی چلی جائے تو وہ اس خوراک کو بھی واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اتنے کمزور ہیں، ان کے سامنے رکھی خوراک کوئی مکھی اٹھا کے لے جائے تو واپس اسے بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ عبادت کرنے والا بھی کمزور، ان کا معبود بھی کمزور۔ فرمایا غیر اللہ کو اللہ کا شریک اس لیے ٹھہراتے ہیں کہ یہ اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اگر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی صفات جانتے تو سمجھتے اللہ کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی، نمازوں کا اہتمام کرو، سجدے کا اہتمام کیا کرو، اللہ رب العزت کو پانے میں خوب کوشش کیا کرو۔ پھر بتایا یہ امت اسلام، امت محمدیہ اللہ کی منتخب امت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ساری امت پر زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی، نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، وہی تمہارا بہترین مددگار اور بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پہ اعتماد اور یقین نصیب فرمائے۔